السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ محترم استاد غلام علی پنجوانی ایک ایسا درخشاں ستارہ تھے جو بے شمار افراد کے لیے مشعل راہ بنے اور ان کی سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کی۔ ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے دین حق کی خدمت کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ جب ان کی ذاتی کوشش سے سن 1982 میں سولجر بازار میں راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کا آغاز ہوا تو اس وقت صرف 18 افراد نے اس میں حصہ لیا تھا، لیکن آج ہدایت کا یہ پودا ایک ایسا تناور درخت بن چکا ہے جس کے پھلوں سے ہم خود، ہمارے بچے اور ہمارے بزرگ سب ہی استفادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج اس راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس میں طلباء کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ صرف یہ کلاس ہی نہیں، مرحوم سر غلام علی پنجوانی نے دینی علوم کی ترویج، خصوصاً مسائل فقہ سے آگہی اور ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سن 1994 میں مدرسہ الحجت کی بنیاد ڈالی، جو آج الحجت اکیڈمی بن چکی ہے اور اپنے اعلیٰ معیار کے باعث بچوں کے دینیات کے مدارس میں انتہائی نمایاں مقام رکھتی ہے۔ تعلیمات اہل بیت کے عنوان سے دینیات کی درسی کتابوں کو مرتب کرنے میں بھی ان کا کردار اہم ترین ہے، جو آج بہت سے مدارس اور کمیونٹی سکولز کے نصاب میں شامل ہے۔ مرحوم سر غلام علی پنجوانی نے ٹیچنگ کے شعبے کو اپنایا اور اسے اوج پر پہنچا دیا۔ کم از کم 3 نسلوں کو انہوں نے ضروری دینی تعلیم سے آشنا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ صرف اپنی معلومات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے پڑھانے کے انداز کی وجہ سے بھی وہ ہر دل عزیز اساتذہ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اس شعبے میں اپنی مہارت کو انہوں نے صرف اپنے آپ تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ اپنے شاگردوں کو وقتاً فوقتاً ایسی ٹپس دیتے رہے کہ ان کے قابل شاگرد بھی اچھے اساتذہ کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آنے لگے۔ اسی وجہ سے انہیں اگر استادوں کا استاد کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ان کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ہر ایک سے اس کے لیول پر آ کر گفتگو کرتے تھے، جس سے ان کی بات آرام سے سامنے والے کی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ گفتگو میں مناسب حد تک مزاح ہوتا تھا جو دل کو موہ لیتا تھا۔ مرحوم استاد، آپ کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم آپ کو بھول نہیں پائیں گے۔ آپ نے ثواب جاریہ کے بہت سے سلسلے چھوڑے ہیں۔ یقیناً آپ محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں مرحوم و مغفور جناب غلام علی سر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ان کی بہت ساری خدمات رہی ہیں، ان میں سے معروف ترین راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس ہے جس کا انہوں نے آغاز کیا اور اسے تقریباً انہوں نے ایجاد کیا، اسے آگے بڑھایا، جس میں فقہی مسائل کا بیان تھا، اس کو سکھانے کا ایک خاص انداز تھا۔ اس کے بعد وہ ترقی کرتے ماشاءاللہ سے آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سینکڑوں مقامات ہیں، نہ صرف یہ کہ شہر کراچی میں بلکہ بین الاقوامی طور پر یہ راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس منعقد ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جناب مرحوم مغفور غلام علی سر کو، اور یقیناً وہ اس اجر میں شریک ہوں گے اس وقت کہ جہاں جہاں پر دینی مسائل کا راؤنڈ ٹیبل ایک دینیات کلاس کے ذریعے سے بیان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی بڑی بے شمار خدمات رہی ہیں۔ خود غلام علی عباس اسکول میں ان کا اسلامیات کو پڑھانا، نہ صرف یہ کہ وہ پڑھاتے تھے بلکہ بڑا ایک عملی نمونہ تھے اس کا۔ بہت سارے اسٹریٹجک فیصلے انہوں نے وہاں پر اس طرح سے نافذ کروائے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے بڑے اہم تھے بچوں کی تربیت کے لیے۔ پھر مدرسہ الحجت کا ان کا قائم کرنا اور اس کو بڑی پابندی کے ساتھ چلانا، اس میں بڑی ایفرٹس کرنا، محنت کرنا، تو میں سمجھتا ہوں ایک مثالی شخصیت رہی ہے ان کی تمام دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 بھی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ جہاں کہیں نیکی اور تقوی کا کام دیکھو تو اس میں تعاون کرو اور گناہ کے کام میں ہرگز تعاون نہ کرو۔ تو نیکی اور تقوی کے کام میں انہوں نے جس طرح سے آگے بڑھایا تعاون کر کے اور ایک گروپ بنا کر کتنے لوگوں کو جمع کیا، بڑی ایفرٹس کی، ایک بڑی بذلہ سنجی بھی تھی ان میں، یعنی یہ کہ دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے لیکن ہارش نہیں ہوتے تھے، بلکہ بڑے ایک کبھی کبھار مزاحی انداز میں، کبھی کبھار اپنے ایک تربیت کے انداز میں، اس طرح سے کہ سامنے والا ہرٹ بھی نہ ہو لیکن اس تک بات پہنچ جائے۔ بالخصوص جوانوں میں انہوں نے کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ
اس وقت یقیناً ان کی روح شاد ہوگی کہ جب نہ صرف یہ کہ اس راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاسز جب سے اس کا آغاز ہوا ہے تو کم سے کم ہزاروں طلباء ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. بہت بڑی بات ہوتی ہے کوئی ایک انسان کی بھی ہدایت کر دے احادیث کے مطابق تو ویسا ہے کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا ایک انسان کے لیے. جائے کہ جس نے ہزاروں اسٹوڈنٹس تک دین اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پہنچایا ہو. اللہ عز و جل ان کے درجات کو بلند فرمائے, مغفرت فرمائے, اور جو ان کا مشن ہے تو ان کے جو ساتھی ہیں انہیں مزید آگے پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم سب کو دین اہل بیت اطہار علیہ السلام میں مزید خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ساری کائنات کا نظام غلام علی پنجوانی صاحب جنہیں ہم سب پیار سے, عزت سے, احترام سے اور اپنائیت کے ساتھ غلام علی بھائی کہا کرتے تھے, میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں. اس اعتبار سے کہ ان کی راؤنڈ ٹیبل کے حوالے سے خدمات زبردست عام تھیں, سب کے کانوں میں ان کا نام موجود تھا اور وہ ان کی خدمات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آشنائی رکھتے تھے. یہی حال میرا بھی تھا. میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 10th کلاس کے اندر جو غلام علی بھائی کی کلاسز تھیں انہوں نے میری زندگی کے اوپر بہت اہم نقوش چھوڑے. دین کے حوالے سے جو آشنائی ہے, یا میں زیادہ بہتر الفاظ میں کہوں کہ دقیق آشنائی, نسبتاً دقیق آشنائی, وہ مجھے انہی کلاسز کے اندر حاصل ہوئی. اور یہ میں فقہ کی فقط بات نہیں کر رہا, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جناب غلام علی بھائی کی خدمات فقہ کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ ہیں, مگر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے توحید کے بہت سے مباحث, وجود خدا سے متعلق بہت سی بحثیں, خود امامت کے حوالے سے بہت سے سوالات, قرآن مجید کے حوالے سے بہت سے کوشچن جو اس وقت میرے ذہن میں آتے تھے, میں انہیں بالکل اوپنلی غلام علی بھائی کے سامنے پیش کیا کرتا تھا اور وہ مجھے اس کے حوالے سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے, کتابوں کی طرف متوجہ کرتے تھے. یہ میں کلاس 10 کی بات کر رہا ہوں, یعنی اراؤنڈ یہ 1991 کی بات میں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. راؤنڈ ٹیبل کے حوالے سے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے, میرے خیال میں یہ ایک ایسا ثواب جاریہ ہے کہ شاید اس کو لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن, ایک نیا اسلوب, ایک جدید اسلوب کہ جس کے ذریعے سے اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کیا جا سکے کہ چیز ان کے ذہن کے اندر نقش ہو سکے اور بالکل بیٹھ جائے. یہ واقعاً ان کا خاصہ تھا اور ان کے اس طریقہ کار کو پھر بعد سے بہت سے افراد نے اپنایا اور اپنے اپنے انداز سے اسے آگے بڑھایا. میں غلام علی بھائی کو رجال دین میں شمار کرتا ہوں, ایک اصطلاح ہے, یعنی دین کا کام کرنے والے افراد. اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں کہ بہت سے علماء کرام جو اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں وہ ان کے شاگرد رہے اور انہوں نے ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ان سے سیکھنے کا شرف حاصل کیا. جس شخصیت کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کی بہت خدمات ہیں. میں نے ان کو بہت ہی اچھے اخلاق کا انسان پایا اور بہت نفیس انسان ان کو میں نے پایا. جس کام کو اپنی ذمہ داری کے طور پہ سمجھا اسے بہت حسن خوبی سے اسے انجام دیا اور تقریباً 40 سال کے لگ بھگ انہوں نے اپنی دینی خدمات کو انجام دیں. اور آپ اگر اس وقت دیکھیں کمیونٹی کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں بچوں کی انہوں نے تربیت کے اندر اپنا رول, اپنا کردار پیش کیا. اور کتنے ہی آج اتنے والدین ہیں, بلکہ میں کہوں کہ شاید وہ اس وقت کسی بڑی ایج میں ہوں گے, شاید نانا دادا ہی بن چکے ہوں گے کہ جو ان کے شاگرد رہے ہوں گے. الحمدللہ ایک طویل عرصے سے خواجہ پیرائی اثنا شریف جماعت کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہا. ایک ممبر کے طور پہ تو تعلق تھا ہی, لیکن جو خدمات انہوں نے, جو یہاں پر جگہ فراہم کی جاتی ہے اور مدرسہ چلتا ہے بوجانی ہال اور اس کے ساتھ منسلک جگہوں پہ, یہ خود ایک اپنی جگہ پر خدمت ہے. اور جس طرح سے فقہ کی تعلیم کو انہوں نے عام کرنے کی کوشش کی, یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے. مرحوم مغفور غلام علی پنجوانی بھائی, جن کا احسان بالخصوص کمیونٹی پر ایسا احسان کی جس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا ہے. تقریباً 35 سال پہلے صلح بازار میں انہوں نے ایک راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کا آغاز کیا اور 35 سال کی تقریباً ان کی خدمات کہ جو صلح بازار
کھارادر، PCHS اور مختلف جگہوں پر ان کی وہ خدمتیں جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے دین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا. راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس، مدرسے الحجت، پوری ایک جنریشن کی انہوں نے تربیت کی کہ ان کی یہ خدمات صدقہ جاریہ میں بھی شامل ہے اور ان کی یہ خدمات اس علم میں بھی داخل ہے کہ جس سے انشاءاللہ تظہور امام انشاءاللہ اسے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. غلام علی بھائی سے میرا رابطہ، دوستی اور دینی کام کاج میں معاونت یہ ابتدائی زمانے سے، ہمارے بچپن کے زمانے سے تھی. غلام علی بھائی ہی کی ہمت دلانے کے اوپر میں نے یہ سلسلہ مسجد عسکری کے انجمن تنظیم عسکری کے نام سے شروع کیا. درس و دروس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے سن 1980 یا 81 سے نجفی ہال جو کہ 1978 میں قائم ہو چکا تھا، اس میں مرحوم غلام علی بھائی نے وہ پیٹرن کے اوپر دینیات درس کا آغاز کیا کہ جو پیٹرن پہ ہم نے بچپن میں محفل جعفری میں میاں باپو کے استاذی میں سیکھا تھا. یہ سلسلہ اتنا مقبول ہوا کہ آج ماشاءاللہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور یہ جاری اور ساری ہے، اور ہزار بچے سولجہ بازار کے درس میں حصہ لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھیل کے کئی محلوں میں، تقریباً کراچی میں 1 ڈزن محلے میں یہ راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے نام سے یہ سلسلہ جاری ہے، جو غلام علی بھائی کے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اسی زمانے میں مولانا صادق حسن صاحب بھی منظر پر آئے. میری ان سے شروع میں ملاقات رہی، ان سے کچھ مجلس پڑھوائی. غلام علی بھائی کا بھی پھر ان سے تعارف ہوا، اور غلام علی بھائی نے ان کو پیشکش کی اور اصرار کیا کہ کھارادر میں درس کا آغاز کرے. یوں ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا، اور غلام علی بھائی نے ہی جو ہے آخر تک مولانا صادق حسن صاحب کے مختلف مقامات پہ درس کراتے رہے، مختلف عنوان پہ درس کراتے رہے. یہ خود ایک بہت بڑی خدمت اور کاوش ہے. ان کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی موت کی خبر بھی ایک بجلی کی رفتار سے پوری دنیا میں پھیل گئی. ان کی موت کی خبر ہمارے لیے واقعاً ایک جھٹکا تھی. ان کی خدمات واقعی عظیم ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا اجر عظیم پائیں گے. تیرے ہاتھ بیعتیں تمام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم غلام علی پنجوانی صاحب سے میرے 45 سال پرانے تعلقات تھے، اور یہ تعلقات صرف اور صرف مختلف قسم کی دینی خدمات کے حوالے سے تھے. مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری قوم کو صحیح معنوں میں ابھی تک یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ غلام علی پنجوانی صاحب کے انتقال سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ 1975 میں جب میں پہلی مرتبہ کھارادر کی انجمن خدام القرآن میں ماہ مبارک شعبان میں ایک درس دینے پہنچا تھا، اور غلام علی پنجوانی صاحب بھی اس میں شامل تھے، بلکہ اس کے منتظمین میں. تو اس کے بعد انہوں نے فوراً یہ خواہش ظاہر کی کہ پورا رمضان کا مہینہ میں ہی وہاں درس دوں، اور ماہ مبارک رمضان میں اس کے بعد دنیا بھر میں میری جتنی بھی مصروفیات ہوئیں وہ اس کا آغاز تھا. اور اس وقت انہوں نے ایک بہت ہی اہم انقلابی قدم اٹھایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس وقت تک کراچی میں عام طور پر اور کھارادر میں خاص طور پر
تقلید تو لوگ کرتے تھے، لیکن تقلید کا مطلب صرف یہ ہوتا تھا کہ بس ایک مجتہد کا نام لے لیا اور کافی۔ عمل ہوتا تھا ایک پرانی کتاب شمع عمل پر۔ انہوں نے پہلی بار توضیح المسائل کو انٹروڈیوس کرایا، خاص طور پر بچوں میں۔ وہی اس وقت کے بچے آج تازہ بن چکے ہیں اور اپنے پوتوں کو بھی یہی کتاب دے رہے ہیں۔ ہماری قوم کے اس حصے میں جس کا تعلق پاکستان اور کسی حد تک امارات سے ہے، بچوں میں فقہی ذوق اور شوق پیدا کرنے میں غلام علی پنجوانی صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے۔ فقہ کا مطلب ہے احکام خداوندی کو سمجھنا، اور انسان اس دنیا میں آیا ہی ہے احکام خداوندی کی اطاعت کے لیے۔ پھر ماہ مبارک رمضان میں راؤنڈ ٹیبل کے نام سے انہوں نے بچوں کے شوق کو بڑھانے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا۔ وہ اتنا مقبول ہوا کہ دنیا بھر میں ماہ رمضان میں یہ راؤنڈ ٹیبل کا سلسلہ جاری ہے۔ حتیٰ وہ لوگ بھی جو راؤنڈ ٹیبل کے اصل مقصد سے اتفاق نہیں کرتے اور وہ کسی اور انداز سے اس کو چلانا چاہتے ہیں، نام اس کو راؤنڈ ٹیبل کا ہی دیا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک تیسرا بہت بڑا کنٹریبیوشن غلام علی پنجوانی صاحب کا یہ رہا کہ تاریخ جو بہت ہی خشک موضوع سمجھا جاتا ہے، اس کا شوق پیدا کیا جائے۔ چنانچہ ہم دونوں نے مل کر ابتدا میں چہاردہ معصومین کی سیرت پہ تقاریر کی اور کروائیں۔ اس کے بعد پھر علماء کرام جن کے حالات کی جانب لوگوں کی توجہ نہیں تھی، اور میں ابھی بھی ذرا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اردو زبان میں علماء کے حالات پر جو سب سے جامع کتاب ہے اور سب سے زیادہ تقاریر ہے وہ وہی ہیں جو غلام علی پنجوانی صاحب نے اپنی نگرانی میں بڑے ممبڑے خرازر میں کروائی تھی۔ لیکن اس کا اختتام جس عظیم الشان کارنامے پہ ہوا وہ ہے سیرت رسول خدا کی 215 تقاریر۔ اگرچہ یہ تقاریر میں نے کی ہیں، لیکن اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ خود میں یہ تقاریر اتنے ریگولر طریقے سے نہیں کر سکتا تھا اگر غلام علی پنجوانی صاحب کا اس کے اندر مکمل طور پہ تعاون نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر جب سولجر بازار کے اندر بچوں میں یہ سلسلہ شروع ہوا، پورا سال دینیات کا سلسلہ ماہ رمضان میں، تو یہ ان کا ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اگرچہ اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ اعلی علیین میں وہ اس سب کو دیکھ کر اور اس کا اجر پا کے انتہائی خوش ہوں گے۔ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کے اس مشن کو قائم رکھیں اور مزید آگے بڑھائیں۔ میں آخر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ذاتی طور پر ان تینوں حوالوں سے یہ میرا اپنا بھی ایک نقصان ہے، لیکن دین خدا کا کام بہرحال رکتا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔